السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے، کیا دیوبندی یا بریلوی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز اور درست ہے؟ تو اس کا جواب عرض یہ ہے کہ اس بارے میں دو بنیادی باتیں سمجھنا ضروری ہیں، جس کو سمجھ کر ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے اور کس کے پیچھے ناجائز ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کسی کو امام بنانا، دوسری بات یہ ہے کسی کے پیچھے نماز ہونا۔ جہاں تک کسی کو امام بنانے کا تعلق ہے، تو جب کسی کے پیچھے نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے یا کسی کو امام بنانے یا نہ بنانے میں کسی کو اختیار حاصل ہو، تو ایسی صورت میں کبیرہ گناہ کے مرتکب شخص یا صغیرہ گناہ پہ اصرار کرنے والے کو جب تک توبہ نہ کرے امام بنانا یا اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا منع ہے۔ دلیل سنن ابی داؤد کی روایت سیدنا ابو سہلہ صاحب بن خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے امامت کروائی اور اس دوران اس نے قبلہ کی جانب تھوک دیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یصلی لکم، یہ تمہیں آئندہ نماز نہ پڑھائے۔ پھر وہ دوبارہ کسی موقع پر جماعت کروانے کے لیے آگے بڑھا تو لوگوں نے روک دیا۔ پوچھنے پہ بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم انکا اذیت اللہ ورسولہ، ہاں کیونکہ تو نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی جانب تھوکنے والے کو امام بنانے سے منع فرما دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عمل بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ جب کبیرہ گناہ کے مرتکب کو امام بنانا منع ہے، تو اکبر الکبائر کے مرتکب کو امام بنانا بالاولیٰ منع ہے۔ اور ہمارے ہاں کسی بھی امام کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کی ہم پہ کوئی پابندی نہیں۔ ہم جسے چاہیں امام بنا لیں اور جس کے پیچھے چاہیں نماز ادا نہ کریں۔ تو ایسی صورت میں کفریہ شرکیہ عقائد کے حاملین کے اقتداء میں نماز ادا کرنے سے گریز کرنا انتہائی ضروری ہے۔ پھر بدعتی بھی عموماً ایسی بدعت کا مرتکب ہوتا ہے جو کم از کم کبیرہ گناہ ہوتی ہے، تو ایسے شخص کو اپنی امامت کا حق دینا درست نہیں۔ اسی طرح اس میں اہل بدعت کی توقیر کا پہلو بھی ہے، جو کہ دین کے لیے نقصان ہے۔ اس حوالے سے ایک اہم بات نماز میں سکون اور تعدیل ارکان کی بھی ہے، جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں عدم اطمینان کی وجہ سے 3 مرتبہ فرمایا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جا اور نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ بخاری میں ہے۔ جب امام ایسا ہو کہ جو سکون سے نماز نہ پڑھائے، تو اس کی اقتداء کرنے والے کیسے اطمینان سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور جب نماز میں اطمینان ہی نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ سو ایسی نماز دہرانے کا حکم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اور جو دوسری بات، بنیادی بات کسی کی اقتداء میں نماز ہو جانے سے متعلق ہے، تو اس میں اصول یہ ہے کہ ہر مسلمان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، خواہ وہ فاسق ہی ہو۔ اس کی دلیل بھی سنن ابی داؤد کی وہ مذکورہ روایت ہے، جو ہم پہلے گزارش کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رو تھوکنے والے کی اقتداء میں نماز پڑھی گئی، نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا، گو کہ اسے آئندہ نماز یا امام بنانے کی یا اس کی اقتداء میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا دی، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء میں پڑھی گئی نماز درست نہیں۔ ان دونوں بنیادی باتوں کو سمجھنے کے بعد یہ نتیجہ واضح ہے کہ کسی بھی بدعتی شخص کو امام بنانا یا اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا منع ہے۔ البتہ اگر کوئی لا علمی کی وجہ سے ایسا کر بیٹھے تو اسے نماز دہرانے کی ضرورت نہیں، بشرط کہ اس کی نماز اطمینان اور سکون اور تعدیل ارکان والی ہو، اور اگر جلد بازی والی نماز تھی تو اسے دہرایا جائے گا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز بالکل جائز اور درست نہیں ہے۔ اور جن فرقوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں جو بدعات ہیں وہ تھوک کے حساب سے پائی جاتی ہیں، اور بدعت کبریٰ جس کو بدعت مکفرہ بھی کہا جاتا ہے، تو لہذا ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ اکیلے نماز پڑھ لیں، یا پھر ایسے امام کا انتخاب کریں جو اسلاف کا منہج رکھتا ہو اور جو بدعات سے مبرہ ہو۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔